آخری مرحلے پر ایک عالم کا نام لینا چاہتا ہوں. ایک عالم میاں والی کے ایک پسماندہ سے قصبہ وہاں بھچرا میں آیا. اس نے بھی لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھانی شروع کی, ترجمہ بھی پڑھایا, تفسیر بھی پڑھائی. جتنے لوگ یہاں پڑھے لکھے اور سمجھدار بیٹھے ہو, ایک سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک عالم نے عربی میں تفسیر لکھ دی, دوسرے عالم کو ضرورت کیوں آئی کہ وہ بھی تفسیر لکھے؟ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کر دیا, تھانوی صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ تھانوی صاحب نے تفسیر لکھ دی تو پھر حضرت لاہوری کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر ان کے شاگرد مولانا عبد الماجد دریابادی نے تفسیر کیوں لکھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک تفسیر لکھی گئی ہے, دوسرا عالم پھر تفسیر لکھتا ہے اسی زبان میں. تو بندیالوی اس کی وجہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن میں مضامین کا ایک سمندر ہے, لہریں مار رہا ہے, ٹھاٹھے مار رہا ہے. اس سمندر میں چھپے ہوئے جواہرات ہیں, موتی ہیں, لولو و مرجان ہیں. جو عالم غوطہ لگاتا ہے نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے. ہر عالم کا انداز الگ ہے, ہر عالم کی تفسیر کا انداز الگ ہے. ان میں صرف میں مولانا حسین علی کی جو تفسیر کا انداز ہے وہ سارے مفسرین سے الگ ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جن کی طرز پہ ہمارے ان عزیزوں نے یہاں تفسیر پڑھائی ہے, ہم جتنے خادم ہیں قرآن کے جس جگہ پہ تفسیر پڑھاتے ہیں تو ہمارا منبع اور مرکز مولانا حسین علی ہے رحمت اللہ علیہ. طرز ہماری وہی ہے جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی. مولانا حسین علی کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو کو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو میں چند منٹوں میں آپ کو قرآن کی سیر کروا دوں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. مولانا حسین علی کا انداز کیا ہے؟ یہ غیر مربوط کتاب نہیں ہے کہ کبھی پشاور کی کرے اور کبھی کراچی کی, کبھی پارا چنار کی اور کبھی سرگودا کی, کبھی کوئی واقعہ اور کبھی کوئی واقعہ. یہ بے ربط کتاب نہیں ہے. جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح اس کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے, ہر سورت دوسری سورت سے جڑی ہوئی ہے. یہ مربوط کتاب ہے, شہنشاہ کا کلام ہے. کلام کس کا ہے؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں, وہ قرآن کا موضوع ہے, وہ قرآن کا عنوان ہے, وہ قرآن کا مرکزی مقام ہے, وہ قرآن کا دعویٰ ہے. مولانا حسین علی کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ, سارے قرآن کا نچوڑ, سارے قرآن کا عرق, سارے قرآن کا مغز, سارے قرآن کی روح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اب آپ کہیں سارے قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہی قرآن منوانا چاہتا ہے, یہی بات قرآن منوانا چاہتا ہے. اگر کسی میرے دوست کو شک کو جو یہاں بیٹھے ہیں یا فیس بک کے ذریعے میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے, کسی عالم کو اگر بندیالوی کی بات پہ شک ہے تو بندیالوی کہتا ہے قرآن کھول, سورت ہود نکال, 11ویں پارے کی آخری سورت ہے, آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سورت ہود کی پہلی آیت اٹھا, نکال پہلی آیت. جس عالم کا ترجمہ تیرے پاس ہے اٹھا لے. قرآن بولا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, من لدن حکیم خبیر. یہ عظیم الشان کتاب ہے, یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے. اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں,
محکم کا ایک معنی ہے مضبوط، اور محکم کا ایک معنی ہے کہ پہلی کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا، تورات کو بھی انجیل کو بھی، اب قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے، یہ محکم ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس دا سرا نہ لبھے، یہ معمہ بھی نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو۔ قرآن نے کہا ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کی آیتوں میں کہ کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے، اس کی آیتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کیسے تفصیل سے بیان کیا گیا؟ اللہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو، تم مائی مریم کو معبود مانتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیسی دلیل دی اللہ نے، کتنی سادہ سی دلیل دی اللہ نے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولا یہ کوئی بڑی مضبوط دلیل ہے، بڑی پیٹی دلیل ہے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہاں بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کی تہ میں ذرا اتر کے دیکھ، اس کی تہ میں اتر کے دیکھ۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ بیج کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ ہلوں کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ بارش کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ سورج کی تپش کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے، بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، چکی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ توے پرات کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ چولہے کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ لکڑیوں کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ آگ کا محتاج ہوتا ہے۔ جڑا ایڈا محتاج ہوئے نا وہ معبود نہیں ہوتا، معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھایا کرتا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ تو محتاج تھے، اور محتاج معبود نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ سورت کے شروع میں تمہید باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ تمہید۔ کس لیے؟ لوگوں کو راغب کرنے کے۔ غور نال سنو بھائی، غور نال۔ خطیب نے کوئی نقطہ بیان کرنا ہو تو خطیب نہیں کہتا توجہ کرو بھائی، میں بڑی کم دی گل کرن لگا۔ اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں کہتے ہیں اس نو معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو، نہ دیکھنا یہ ہے بھیجنے والا کون ہے۔ پھر یہ دیکھو کتاب کتنی عظیم ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت، بھیجنے والا کون ہے، من حکیم خبیر۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، مجھے حافظ آباد کے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے یقین ہے انہاں نو اس دا ترجمہ آندا، میں ترجمہ نہ کروں پھر مزہ ہے، ترجمہ کر دوں گا تو کیا لطف رہے گا۔ میں میرے اشارے کو آپ سمجھیں گے، لفظوں کو سمجھیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، کتاب محکم ہے، مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ مولا کہنا کیا چاہتا ہے، منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو پھر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہوا؟ میں نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے۔ علماء کرام، میں نے بڑی مضبوط دلیل سے قرآن کے نزول کا مقصد ثابت کیا ہے۔ سورت ہود کی
پہلی آیت سے، جسے سورۃ زمر میں اللہ نے جا کے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت۔ اس کو اگلی سورت حامیم مومن میں اللہ نے تھوڑا سا کھول دیا ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ اللہ بتانا چاہتی ہیں پکار عبادت ہے، پکار عبادت ہے، پکارو اللہ کو مخلصین، کس طرح؟ خالص کرنے والے اس کی عبادت۔ تو قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ قرآن کا موضوع کیا ہوا؟ قرآن کا مرکزی مقام کیا ہوا؟ قرآن کا محور کیا ہوا؟ ایاک نعبد، یہ منوانا چاہتا ہے اللہ۔ یہ مرکزی مقام ہے قرآن کا کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی؟ غائبانہ مدد کے لیے پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ یہ نہیں ہے جس طرح آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ آؤ جی تمہیں قرآن سنائیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں صبر اللہ؟ نہیں جی غیر اللہ۔ تو صبر سے مدد مانگنی جائز تو غیر اللہ سے مدد مانگنی؟ واہ مولانا واہ، تہاڈی دلیل تے صدقے جاؤ۔ رات بھی میں نے کہوٹے میں کہا ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے، رات 12 بجے کہوٹے تھے، پھر سرگودا آ گئے، اب آپ کے پاس آ گئے۔ میں نے کہا مولانا ایڈی زبردست دلیل دیتی جے تسی میرے کول ہوندے تے جنہ ہونٹاں چوئے دلیل نکلی ہے نا اس نو چومن تے دل کر۔ کتنی خوبصورت دلیل دی آپ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو مولانا کبھی آپ نے نماز سے مدد مانگی؟ رب جو کہتا ہے نماز سے مدد مانگو، آپ نے الصلاۃ المدد، الصبر المدد، صبر میری مدد کر، نماز میری مدد کر، تو مانگے نا۔ دلیل نماز والی مدد پیروں فقیروں سے، دلیل نماز اور صبر والی اور مدد قبروں سے۔ مولانا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھیے گا ساری بات کھل جائے گی۔ اس جاہل قوم کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آگے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، وہ بھی تو پڑھیے نا۔ ایک اور مولانا نے دلیل دی، اس کو تو سن کے میں حیران ہی ہوں۔ انہوں نے جناب قرآن کھولا، جمعے پہ تھے، ایک بچے کو بلائے، 7ویں جماعت 8ویں جماعت 10ویں جماعت کے بچوں سے بلائے، پڑھ بھائی۔ اس نے پڑھا سورۃ آل عمران۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کے رستے میں، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، ان کے امتیوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو مولانا کہتے ہیں ہاں بھائی حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ یہ وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہاں عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا کہوں سمجھ جاؤ گے، لطیفہ ہے لطیفہ، آپ کی مسکراہٹ بتائے گی کہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا مولانا اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ پیراں نو مدد منگنی چاہیے مریداں کو لوں۔ حضرت عیسیٰ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حواریوں سے۔ نبی مانگ رہا ہے امتیوں سے۔ واہ مولانا واہ، مزہ آیا تھوڑی دلیل دا۔ نبی مدد مانگ رہا ہے، نبی اپنے امتیوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیروں کو مدد مانگنی چاہیے مریدوں سے۔ کم دی دلیل اعتبار کڈو، کوئی کام کی دلیل ہے غیر اللہ کی مدد پہ تو وہ باہر نکالیے گا۔ نبی پاک کا کوئی فرمان
قرآن کی کوئی آیت کہ مدد مانگو نبیوں سے، کوئی دلیل ہے تو نکالیے، ورنہ جب حضرت یوسف کے بھائی کرتا لے کے آئے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف کو، تو حضرت یعقوب نے کہا واہ بھائی بھیڑیا بھی بڑا پڑھا لکھا تھا، سارے یوسف کو نکال کے کھا گیا اور کرتے پہ خراش بھی نہیں آئی۔ یہ بات تم نے خود بنائی ہے۔ اب یوسف کی جدائی والا صدمہ ہے، غم ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اور حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں واللہ المستعان۔ اس غم میں مدد مانگی جا سکتی ہے تو ادھر پہاڑوں کی طرح دلائل ہیں مولانا، عیسیٰ نے مدد مانگی حواریوں سے، اور نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ میرے انصار اللہ، میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا اور ہمیں کہتے ہو ہم نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اس نبی نے کہا تھا، اس نبی نے کہا تھا تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ، کرو مانا یار، کرو مانا، تم میں سے ایک ایک سوال کرے مانگے ربہ، آواز نہیں آ رہی، حاجتہ کلہا، جناب یہ آپ کے نبی نے کہا ہے، حضرت جی جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اس نبی نے یہ سبق دیا ہے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنی ہر حاجت مانگنی ہے تو آگے تو مزہ ہی آ گیا۔ بندہ ہو پیسے والا، دولت والا، ارب پتی، اور ایک بندہ اس کے پاس جا کے کہے آدھ پا چینی تو دے، تو وہ کہے گا تو نے میری توہین کی، آدھ پا چینی واسطے میرے کو آ گئی، یار کوئی میرے کو شے منگنی ہے ہی تے کوئی وڈی مانگ، وال شے مانگ، یہ رب ہے نا، اللہ اکبر ہے، الکبیر ہے، المتعال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر حاجت اپنے رب سے مانگ، حتی شس نالہی اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔